ایک صحافی ہونے کے ناطے مجھے آپ کو بتانا ہے، یہ میرے فرائض میں شامل ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کہیں پہ غلط ہوا ہے، کہیں پہ ڈاکہ پڑا ہے، تو میں آپ کو نہ انفارم کروں. میں کس طرح کہہ سکتا ہوں، میرا ضمیر مجھے کس طرح اجازت دے سکتا ہے کہ عوام نے جس پارٹی کو اگر منتخب کیا ہے وہ اس کو اتنی سیٹیں نہ ملیں؟ اور حقیقت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جتنی سیٹیں ملنی چاہیے تھی اس الیکشن پروسیس کے اوپر سویر جو ہے وہ سوال ہے، الزامات ہیں، بہت سویر قسم کے الزامات ہیں. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میرا اگر عمران خان صاحب سے اختلاف ہے تو میں اس بنیاد کے اوپر کہہ دوں جی مجھے نہیں فرق پڑتا، جی ٹھیک ہوا ہے عمران خان دینا جو کچھ ہوا ہے، ہور رگڑو انہوں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ صحافتی بددیانتی ہے. میں وہ تمام تجزیہ کار جو آج یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے وہ اگر 2024 میں ہوا ہے تو وہی ہوا ہے جو 2018 میں ہوا تو بھائی 2018 میں آپ لوگ خود کہتے تھے غلط ہوا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا جی 2024 میں وہی ہوا ہے جو 2018 میں ہوا ہے، تو آپ ہی کہتے تھے 2018 میں غلط ہوا ہے، تو آج بھی تو بولے نا کہ 2024 میں بھی غلط ہوا ہے. یا آپ کی سمپتیز نون لیگ کے ساتھ ہیں، نون لیگ اگر فیور میں جا رہی ہے، کوئی غلط کام بھی نون لیگ کو اگر فیور کر رہا ہے تو آپ کہیں نہیں جی ٹھیک ہوا ہے، کچھ نہیں ہوتا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. میری لائلٹی انصاف اور پرنسپلز کے ساتھ ہے، میری لائلٹی اس ملک کے عوام کے ساتھ ہے. یہ جس کو بھی ووٹ کریں، مجھے نہیں فرق پڑتا. میں کل کو آپ کو بتا دوں، کل کو دوبارہ الیکشن ہوگا، اگر عمران خان کے خلاف کسی جماعت کے ساتھ زیادتی ہوگی میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. اٹ از ناٹ اباؤٹ عمران خان یا نواز شریف. میں نے کبھی بھی یہ صحافت نہیں کی اور نہ کبھی کروں گا. یہ صحافتی بددیانتی ہے، میں بار بار یہ کہوں گا. اور اس وقت انہی کے لونڈے لپاڑے ہوتے تھے عمران خان کے پی ٹی آئی کے جو کہتے تھے جناب سیم پیج بن گیا ہے، سیم پیج بن گیا ہے. سیم پیج اس عوام کے مینڈیٹ کو کچلتے ہوئے بنایا گیا تھا. اگر آپ اس وقت عمران خان کو سلیکٹڈ کہتے تھے تو پھر آج اگر شہباز شریف وزیر اعظم بنے گا تو پھر اسے مینوفیکچرڈ کہیں. میرا مینوفیکچرڈ وزیر اعظم، یہ مینوفیکچرنگ کس طرح ہو رہی ہے، کیا ہوا ہے، کہنا پڑے گا مجھے. تو اس وقت میری نظر میں پاکستان تحریک انصاف یہ جو اپنے گھر میں بیٹھ کے بیٹھ گئے ہمارے 180 ہو گئے، اس سے بھائی کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ بولتے رہیں جتنا 180 بولنا ہے آپ نے. اینڈ آف دا ڈے آپ کو ایک دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ اپنا رستہ کھولنا پڑے گا. بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا ہوا، ہم سے صرف نون لیگ کے ساتھ بات ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے ہم سے کوئی بات نہیں کی. اگر پاکستان تحریک انصاف اپنا یہ موقف بنا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جی ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو پورے نمبر چاہیے، یا آپ کی بے وقوفی ہوگی ہے. آپ کو فوراً جو ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ رستے کھولنے چاہیے، ان سے مذاکرات کرنے چاہیے. آج بیرسٹر گوہر علی خان کو جو ہے بلاول بھٹو سے جا کے ملنا چاہیے تھا. اگر شہباز شریف ان کے در پہ جا سکتے تو آپ کیوں نہیں جا سکتے، یا ان کو آپ کو بلانا چاہیے تھا. تو یہ جو ہے وہ ساری صورتحال ہے. اور دوسری بات یہ، اب آ جائیں ذرا عمران خان صاحب کے اوپر. عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو آج 12 مختلف مقدمات کے اندر جو ہے وہ ضمانت مل گئی. اب اس کے بعد ایک عجیب جو ہے وہ، کیونکہ ظاہری بات ہے نیوز کا اتنا بڑا انفلکس آ رہا ہے، ایک سونامی آ رہا ہے، تو یہ آ گیا کہ جناب عمران خان صاحب بس رہا ہونے لگے. میں آپ کی اطلاع کے لیے عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو دونوں کو قید کی سزائیں ہوئی ہوئی ہیں. یہ ضمانتیں ہیں مختلف کیسز کے اندر. ان کو آلریڈی قید کی 3 مختلف مقدمات پہ قید کی سزا ہوئی ہوئی ہے. وہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ضمانت نہیں ملتی تب تک وہ باہر نہیں آ سکتے. اور منیمم بھی جو مجھے بتایا جا رہا ہے، ویسے تو پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے، یہاں پہ اگر چٹکی بجائیں تو 24 گھنٹے میں بھی بندہ باہر آ سکتا ہے، لیکن اگر لیگل پروسیجر کے حساب سے بھی چلا جائے تو کم از کم 20-25 دن، مہینہ کہیں نہیں گئے. کیونکہ آپ اپیل فائل کریں گے، وہ اپیل کب لگے گی، وہ اپیل جب لگے گی اس کے بعد یہ پروسیس آگے چلے گا.